اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ لیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو، اور اب تک جو ہے ہمارے 4 اسباق جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا 5واں سبق۔ یہ بہت اہم جو ہے وہ سبق ہے، اور اس کی جو عبارت ہے وہ ہے اما بعد۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، زیادہ تر خطبوں میں آپ نے جمعے کا خطبہ بھی سنا ہوگا، ہے نا، کہ اما بعد ایسا کہا جاتا ہے خطبے میں بھی نا، اور اسی طرح سے نکاح کا خطبہ یا دیگر آپ نے عیدین کے خطبے سنے ہوں گے تو آپ نے اما بعد کا لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا، یا علماء کو تقریر وغیرہ کرتے جب دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا تو آپ نے یہ اما بعد کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہم لوگ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اما، سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اما کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں پہ جو 2 لفظ استعمال ہو، ایک اما اور ایک بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو اما اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اما کی 2 قسمیں ہیں، ایک اما مستأنفہ، اما استئنافیہ، یہ، اور ایک اما تفصیلیہ۔ یہ جو اما استئنافیہ ہے نا، یہ خطبوں میں جو ہے نا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خطبوں میں جو اما آتا ہے نا، یہ اما مستأنفہ ہے۔ اور جو اما تفصیلیہ ہے، یہ جب کسی چیز کے بارے میں اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں تو پھر آگے تفصیل آ رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ابھی کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے تفصیلی جو ہے بیان جب شروع ہوتا ہے تو وہ والا جو اما ہوتا ہے وہ اما تفصیلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ابھی آگے عبارت آئے گی اما المقدمات سے جو عبارت شروع ہوگی نا، تو وہ اما تفصیلیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اما مستأنفہ بھی ہم نے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ اس کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک اما مستأنفہ اور ایک اما تفصیلیہ۔ اچھا، اب جو ہے اس کی اصل کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں کہ اما کی اصل کیا ہے، تو اس کے متعلق مختلف اقوال ہے نا۔ 3 اقوال میں نے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، مطلب جو 3 اقوال جو ہمیں ملتے ہیں اس کا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اما کے اصل سے متعلق نحویوں کے چند اقوال ہیں۔ اس میں سے پہلا قول خلیل نحوی، یہ بہت مطلب یہ کہ معتبر اور مشہور زمانہ جو ہے وہ نحوی ہیں۔ نحو جب آپ پڑھیں گے تو ان کے نام سے آپ جو ہے وہ واقف ہوں گے، نحو کے ماہرین میں سے ہیں آپ۔ تو خلیل نحوی کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو ان کا کہنا یہ ہے اما کی اصل کے متعلق کہ اما اصل میں ماہ تھا، میم ہا زبر ماہ اور میم الف زبر ماہ، یہ اما اصل میں ماہ تھا۔ پھر ہا کو جو ہے وہ تخفیف کر کے حذف کر دیا، ہا کو ہٹا دیا، اور پھر ہا کو ہٹانے کے بعد پھر اس کی جگہ پر جو ہے ہا کو تخفیف کر کے حمزہ سے تبدیل کر دیا۔ تو اب بتائیے کیا ہو گیا؟ اگر ہا کی جگہ پر اگر آپ حمزہ لے کر آ جائیں گے تو اب پروناؤنسیشن کیا ہوگی، اب کیا تلفظ ہوگا، اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اب آپ پڑھیں گے ماں، تو یہ ماہ تھا، پھر ماں ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ ماں ہو گیا تو پھر حمزہ جو ہے وہ صدر کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے ابتدا میں آنا چاہتا ہے، تو اس لیے کلام کے ابتدا میں لے آئے، تو اب جو ہے ماں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ماں، حمزہ میم زبر اور میم الف زبر ماں، ایسا ہو گیا۔ پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا اور پھر ایک ہی تشدید جو ہے وہ لے کر آ گیا، تو پھر اس طرح سے خلیل نحوی کے جو ہے مطابق یہ تھا مہما،
تو اس کو مہما سے اس طرح سے تبدیل ہوتے 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 اور یہ سفر کرتے کرتے ہو گیا اما۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے قول کے مطابق، دوسرے قول کے اوپر نا، کہ دوسرے قول کے مطابق یہ کیا ہے کہ اما کی اصل سے متعلق نحویوں کے جو چند اقوال ہیں اس میں سے جو دوسرا قول ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیبویہ کے نحوی ہیں، یہ بھی ماہرین میں سے ہیں، جیسے خلیل میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح سے سیبویہ نحوی کے نزدیک یہ جو اما ہے نا، انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی تبدیل وبدیل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اما ہی ہے، پہلے بھی اما تھا اور اب بھی اما ہی ہے، اور اما اپنی اصل پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف ہے، اور حرف میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، تو کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو اسی وجہ سے مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ اما جو ہے وہ اما ہی تھا اور اما ہی ہے، کیونکہ اما حرف ہے اور حرف کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں اما کی اصل سے متعلق تیسرے قول کے اوپر۔ یہ بعض نحویوں کے نزدیک یہ جو اما ہے نا، یہ اصل میں اما تھا، یہ علیحدہ ہے نا، اور یہ تھا ان ما۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اما کیسے ہو گیا، یہ تو بہت لمبا سا سفر ہو جائے گا۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا ما جو ہے وہ زائدہ ہے، ان ما، تو یہ ما جو ہے وہ زائدہ ہے، تو نون کو کیا کیا، میم سے بدل دیا، نون کو میم سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا، نون کو میم سے بدل دیا، اور اس کے بعد میم میں ادغام کر دیا۔ نون کو میم سے بدل دیا اور جو ہے میم میں ادغام کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا اما۔ دیکھیں نا، نون کو تو پہلے ہٹایا، اس کو میم سے بدلا، تو امزہ میم زیر ام، اور پھر میم الف زبر ما ہو گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا، تو پھر یہ ہو گیا اما۔ پھر حمزہ کے کسرہ کو فتح سے تبدیل کر دیا، جو اما تھا نا، اس کے کسرہ کو جو ہے وہ فتح سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، تو پھر یہ ہو گیا کیا، یہ ہو گیا اما بن گیا۔ کیونکہ اما جب ہوتا ہے جب اس کے بعد دوسرا اما یا پھر او ہوتا، تو لہٰذا یہ اما نہیں ہے، اما ہی ہے، اور یہ اما جو ہے پہلے ان ما تھا، تو ان کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اجرت کرتے کرتے جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو المختصر یہ کہ یہ تیسرا قول تھا اس کے مطابق۔ اب آ جاتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیل کے اوپر۔ ایک کتاب ہے الترکیب، مفتی اکمل صاحب کی ہے، مشہور زمانہ کتاب، اس میں ترکیب کے صرفی نحوی جو ہے وہ قواعد جو ہے وہ لکھے، بہت بہترین، آسان کر کے لکھے، بہت مفید ہے، مطلب یہ کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں تو انہوں نے اما کے بارے میں جو لکھا، سبق نمبر 24، یہ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے میں لے رہا ہوں نا، ہم مفتی اکمل صاحب کی کتاب کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ سبق نمبر 24 ہے، قاعدہ نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 130 ہے۔ اس پر انہوں نے قاعدہ لکھا اور کہا کہ اما، یہ یاد رکھیں کہ یہ اما جو ہے یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اما جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر 3 مثالیں دیں، جیسے اما زید فمنطلق فاما الیتیم فلا تقہر اما یوم الجمعۃ فمات زید فیہ۔ تو یہ جو اما ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوگا، تو جس وقت یہ شرط کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت میں یہ جو ہے وہ قائم مقام ہوگا، کس کے، یہ قائم مقام ہوگا مہما یکم
من شیئن کے، اس کا معنی جب ہوگی کوئی شے، تو یہ اما جو ہے یہ جب حرف شرط ہوگا تو یہ قائم مقام ہوگا کس کے؟ ما یکم من شیئن کے، یہ اس سے تبدیل شدہ ہوگا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو واقع شدہ جو اسم ہوگا نا، جیسے یہاں پہ دیکھیں زیدن ہے، یہاں پر دیکھیں کہ اما کے بعد یتیمہ ہے، یہاں پہ دیکھیں اما کے بعد جو ہے یوم ہے نا، تو اما کے بعد جو اسم ہوگا اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ مبتدا ہوگا، اور دوسری صورت یہ کہ وہ مفعول بھی مقدم ہوگا، یا پھر تیسری صورت یہ کہ وہ ما بعد عامل کا وہ مفعول فی ہی ہوگا، وہ ما بعد عامل کا، یہ جو ہے وہ تین صورتیں جو ہے وہ پاسبل ہے کہ یا تو وہ مبتدا ہوگا، یا تو مفعول بھی مقدم ہوگا، یا پھر ما بعد عامل کا مفعول فی ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، طریقہ ترکیب اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، کہ دیکھیں طریقہ ترکیب یہ ہوگا کہ اما کو پہلے حرف شرط قرار دے دیں، یعنی ما یکم من شیئن کے قائم مقام آپ اس کو قرار دے دیں، پھر ما بعد جملے کی ترکیب کریں جو بھی اس کے بعد جملہ ہے، اور وہ جو جملہ ہے اس میں موجود جو فا ہوگی وہ فا جزائیہ ہوگی، پھر اسے مذکورہ جو بھی شرط محذوف کی شرط محذوف ہے نا، اس جو ابھی میں نے بتایا نا کہ ما یکن من شیئن، یہ اس ما یکن کی آپ اس کو جزا قرار دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں 3 مثالیں میں نے آپ کو دی تھی نا، ان 3 مثالوں میں پہلی میں نے آپ کو مثال دی تھی مبتدا ہونے کی مثال، اما زید فمنطلق، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ سلائڈ بنا دی ہے، اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ صرف آسانی کے لیے، ورنہ اگر عبارت سمجھانی ہوتی تو بس میں اما کہہ کر اتنا کہہ دیتا کہ بھائی یہ اما کا استعمال جو ہے نا وہ آگے اسی کتاب کے اندر آ رہا ہے، جب آئے گا تو جب دیکھی جائے گی، لیکن میں نے کہا جب تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کہ ابھی آیا ہے تو کچھ ابھی بات ہو جائے، اور اگر اتفاق سے اگر کوئی بات رہ بھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید کر لیں گے، لیکن ابھی کیا کریں گے، ابھی بھی تو کام چلانا ہوگا نا کچھ نہ کچھ کسی طرح سے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے ابھی لے لیا۔ تو اما زید فمنطلق، اما حرف شرط ہے، زید جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا اما حرف شرط ہے، اور یہ زید جو ہے یہ اما حرف شرط قائم مقام کس کے؟ مہما یکم من شیئن کے ہے، پھر اس کے بعد جو اسم ہے زید، یہ زید مبتدا ہے، اور پھر فا جزائیہ، اور منطلقن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، انطلقہ ینطلقو سے نا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، راجع بس ہوا مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا شرط محذوف مہما یکم من شیئن کی جزا، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح سے وہی جو شرط محذوف مہما یکم من شیئن ہے نا، تو یہ والا جو زید فمنطلق یہ جو جملہ آپ بنائیں گے، اس جملے کو آپ بنا دیں گے اس شرط محذوف کی جزا جس کے قائم مقام ہے اما، اور وہ جو شرط محذوف ہے وہ ہے مہما یکم من شیئن، تو یہ ہو گئی مبتدا اس کے بعد والے اسم کے مبتدا ہونے کی مثال۔ دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا، چلے جناب اس کی بھی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ مفعول بھی ہوگا، جیسے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، اما یہاں پر وہی حرف شرط ہو گیا، آپ نے الیتیمہ کو مفعول بھی مقدم بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، کس کا؟ یکن کا نا، کیونکہ یہ یکن کے قائم مقام ہے تو اس کا آپ نے جو ہے نا نہیں فلا تقہر کا،
تو آپ فلا تقر کا مفعول بی مقدم بنا دینا ہے، فا جزائیہ ہو جائے گا، لا تقر صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہی حاضر معروف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بی مقدم سے مل کر، یتیمہ مفعول بی مقدم ہے نا، تو یہ اپنے مفعول بی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی بن جائے گا جزا۔ کس کی جزا بنے گا؟ یہ بن جائے گا شرط محذوف مہما یکم من شیء کی جزا۔ پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے، شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ شرطیہ۔ تو اس طرح سے یہ مفعول بی کے ہونے کی مثال ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مفعول فیہ ہونے کی مثال۔ مفعول فیہ ہونے کی جو مثال ہے وہ میں نے آپ کو دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فَأَمَّا یوم الجمعۃ فَمَاتَ زَیدٌ فِیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی ترکیب کر دیتے ہیں صرف آسانی کے لیے، تاکہ آپ یہ 3 ترکیبیں کریں گے نا تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ میں نے مثال تو دی لیکن ان مثالوں کی اگر ترکیب اگر میں آپ کو نہیں کرواتا نا تو پھر یہ ہوتا کہ آپ تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار رہتے، لیکن اب تو باقاعدہ ہم لوگ ترکیب کر رہے ہیں۔ اما حرف شرط، یوم مضاف، اور الجمعاتی مضاف الیہ، کیونکہ یوم نکرہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہوتا، پھر مضاف الیہ والی ترکیب کرتے ہیں نا، تو یوم مضاف الجمعاتی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بی مقدم۔ فماتا زید فی ان میں یہ فا جو ہے وہ جزائیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی، یہ 2 مثالوں میں پہلے کر چکے ہم لوگ، اور ماتا جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، زیدن اس کا فاعل، فی حرف جر، اور ہی ضمیر یعنی ہو ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب مجرور متصل، راجع بسوئے یوم الجمعاتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر فعل کا ماتا فعل کا ظرف لغو، پھر ماتا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط محذوف ما یکم من شیء کی بن جائے گا جزا، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ترکیب کر لی تو اب آسان ہو گئی ہوگی آپ کے لیے بات کو سمجھنا۔ تو اب جو ہے بعدو کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ بعدو، اما کے اوپر تو بات کر لی نا ہم نے، اب بعدو کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ بعدو کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ بعدو مضاف پہلی حالت، بعدو مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو، جیسے جاءنی زید قبل امر و بعدہ، نہیں لفظوں میں مذکور ہو، بعدو مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو، جیسے جاءنی زید قبل امر و بعد بکر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بعدہ ہے نا، تو اس کا مضاف الیہ دیکھیں بعدہ مضاف ہے اور بکرین مضاف الیہ، تو اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے۔ اسی طرح سے دوسری حالت یہ ہے کہ بعدو مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ نسیم منتھیہ ہو، یعنی بالکل دل و دماغ میں نہ ہی ہو، جیسے ربا بعدن، کانا غیرم من قبلی، ان 2 حالتوں میں کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حالت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ مطلب پہلی والی حالت میں اور دوسری والی حالت میں دونوں حالتوں میں یہ معرب ہوگا، مطلب یہ مطلب اس کے اوپر کوئی عامل آئے گا اور اس عامل کے آنے سے تبدیل ہو جائے گا۔ اب باقی تیسری بچی حالت، تیسری بعدو مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ محذوف معنوی ہو، یعنی نیت اور ارادے میں ہو، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، ہے نا، تو یہاں پہ نیت اور ارادے میں جو ہے وہ موجود ہے، تو اس حالت میں یہ ہوگا مبنی ہوگا، مبنی بر ضمہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو اما بعدو ہے نا، یہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بعدو جو ہے یہ
اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ نیت میں ہے، الفاظوں میں نہیں ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کیا، وہ ہے بعد البسملتی والحمدی والصلاتی، یعنی حمد کے بعد اور جو ہے وہ صلاۃ کے بعد اور بسم اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ ہم لوگ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اما حرف شرط قائم مقام فعل شرط محذوف کے، اصل عبارت تھی مہما یکم من شیئن بعد البسملتی والحمدی والصلاتی، بعدو ظرف زمان مقطوع عن الاضافتی مبنی بر ضم مفعول فیہ، اور پھر اما حرف شرط کا یہ مفعول فیہ، اما حرف شرط کا جو قائم مقام ہے فعل شرط کے، یا مفعول فیہ ہے فعل شرط محذوف کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ ہو جائے گی، بہت آسان ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ جو اما بعد ہے، ایک اور بات سن لیں اچھی طرح سے، یہ آپ نے جو ہے وہ اما بعد کو ابھی آپ نے جو ہے وہ شرط محذوف ہی بنایا ہے، ابھی جو اس کی جو جزا ہے نا وہ فہذا مختصرون سے لے کر آگے تک، بہت آگے تک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔